وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور کو ان کی اپنی خواہش پر پارٹی عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے سامنے امن و امان اور معاشی بحالی کے چیلنجز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈاپور صاحب بہت ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور احسن طریقے سے۔ ان کا کام صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا بھی ہے، صوبے کی معاشی ترقی پہ توجہ دینا بھی ہے۔ اس لیے انہی کی خواہش پر آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جناب جنید اکبر ہوں گے۔ ہماری حکومت سے بھی یہ مانگ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے، تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں، لیکن ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ ہمارے مطالبے کے بعد جو ہم نے تحریری طور پہ دیا، کہا گیا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ملک اسی طرح ہیجان میں مبتلا رہے گا۔ ہم نے کوشش کی تھی بات کرنے کی، ہم سب سے بات کریں گے۔ آج خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہم بلوچستان میں بھی جو گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو اٹھائیں گے، ہم آرنگ بلوچ سے بات کریں گے، ہم خیبر پختونخوا میں ہر طاقت سے بات کریں گے۔ ان اصول کے معاملات پر ہم پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ معاملات سیاست سے برتر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 28 جنوری سے قبل اپنی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی کمیٹی سے ملاقات کے بعد مذاکرات پر حتمی موقف دیں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی چوتھی نشست 28 جنوری کو ہونا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس اب بھی موقع ہے، کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں، مذاکرات بحال ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا اگر کمیشن نہیں بنانا تو ہم نے حکومت کے ساتھ صرف ہیلو ہائی کے لیے نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے طرز عمل سے ثابت ہو گیا کہ ان کی جوڈیشل کمیشن کی نیت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا، خان صاحب اور بی بی کو جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 2 مطالبات رکھتے ہیں اور اس پہ ہم مذاکرات کریں گے۔ 16 جنوری کو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ 7 دن میں اناؤنس کریں کہ آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کمیشن بنانے کا۔ تو اگر کمیشن نہیں بنتے جا رہا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا تھا۔ اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، چونکہ کال اپ ہوا ہے اور خان صاحب جب کال اپ کرتے ہیں اونلی ہی کین ریویو اٹ۔ اب یہ میٹر ختم ہے، لیکن پھر بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے، اگر چاہے تو یہ ابھی اناؤنس کر دے۔ امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوال پر قہقہا لگاتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہی کب ہوئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو کے دوران ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی ہے۔ مولانا صاحب اپوزیشن اور حکومت کے جو مذاکرات تھے وہ میرا خیال ہے اب ختم ہو گئے ہیں۔ شروع کب ہوئے تھے؟ آپ کی طرف آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ شروع کب ہوئے تھے؟ مذاکراتی عمل جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا شروع تھا، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس دن تو آپ نے کمنٹس کیے تھے اس پہ، وہ دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ آ جائیں، 100 دفعہ آئیں، بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ اب جس طرح کی اسمبلیاں ہیں، میں اپنا موقف بار بار دہرا بھی رہا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر لی، اس کے بارے میں آپ کیا اظہار خیال ہے؟ اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوا ہے جی۔ یعنی یہ تو میں نے ان کو کہا نا کہ آپ ووٹ نہ کریں اور میری بات مان کر انہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو اب وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار کی اپیل سننے والے بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر اعتراض کر دیا ہے۔ ججز کمیٹی کے نام خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ بینچز کے اختیارات کا کیس واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا ہے۔ کمیٹیوں میں شامل ججوں کے فیصلے پر ہی اعتراضات ہیں۔ کمیٹی میں شامل اراکین اپنے کیے فیصلے پر خود جج نہیں بن سکتے۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر ان کے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आईनी अदालत बना रहे हैं। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए सेमिनार से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 34 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 86% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। हमारे पास 2.4 मिलियन केसेस है पाकिस्तान में जो पेंडिंग है। ठीक है जी, सारी अदालतों में पाकिस्तान के, और बाकी सारे जो है 86% केस वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा जब 26वीं तरमीम के सिलसिले में गुफ्तगू होती थी तो मैं कहा पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में बड़े उनको तंग कर रही थी। पेंडेंसी का तो इशू ही नहीं है सुपीरियर कोर्ट्स में, पेंडेंसी का इशू ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। जो 86% पाकिस्तान की लिटिगेशन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और ये कोर्ट्स फीड करेंगे लेते हैं, यहां फैसले सही होने लग जाए तो शायद वो आगे फीडिंग ना रहे, जरूरत भी ना पड़े आगे आने की, अगर फैसले ठीक हो। तो सारी पेंडेंसी हमारी 86% ट्रायल कोर्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे के तहत 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला पहुंचने पर फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। आज हमास की जानिब से 4 ख़वातीन इसराइली फ़ौजियों को रिहा किया गया था। ये तारीखी मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं मगरबी किनारे के शहर रामल्ला पहुँचने पर जो रिहा फ़लस्तीनी है वो यहाँ पर पहुँचे और उनका पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। आज सुबह हमास की जानिब से 4 ख़वातीन इसराइली फ़ौजियों को रिहा किया गया था। हमास ने अपने शहीद सरबराह याहिया सिनवार की ज़िंदगी के आखिरी अयाम की दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी कर दी है। इस फिल्म में याहिया सिनवार ये शेर पढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आज़ादी का दरवाज़ा सुर्ख है जिस पर खून से डूबा हाथ दस्तक देता है। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमायां किरदार अदा करने वाले जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। उन्होंने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़न नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को एक नया उसलूब अता किया। जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान की 33वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने एक अखबार से जो अमली जिंदगी शुरू की थी वो आखिरी सांस तक जारी रही। उनकी मुतासिरकुन तहरीरों ने तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा किया। सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़न नुक्ता नजर पेश करने का उर्दू सहाफ़त को एक नया उसलूब अता किया। रोजनामा जंग में अपने जमाने के नामवर अहले दानिश और कलम इकट्ठा करके अपनी सहाफ़त को उर्दू अदब और ज़बान की तरवीज का जरिया भी बनाया। सहाफ़त के जदीद उसूलों को रोशनास कराया। आज मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी और कायदाना सलाहियतें और महारत सहाफ़त का रोशन बाब है। अमरीकी सेनेट ने सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से पीट हेग्सेथ को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। 44 साला पीट हेग्सेथ की तकर्री नायब सदर जेडी वेंस के फैसला कुन वोट से हुई। 3 रिपब्लिकन्स ने भी फॉक्स न्यूज़ के साबिक प्रेजेंटर को वज़ीर दिफा बनाने के खिलाफ वोट दिया। अमरीकी तारीख में दूसरा मौका है कि किसी सदर की काबीना के रुकन के तकर्रुर की वोटिंग में मामला टाई ब्रेक तक गया हो। पीट ने पेंटागन में बड़ी तब्दीलियां लाने का ऐलान कर रखा है।